السلام علیکم صاحبو. آج تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں علم روز کے متعلق. علم روز ہے کیا؟ اس پر بھی تفصیلی بات انشاءاللہ بعد میں ہوگی. آج ایک چلتی چلتی سی بات کرنی ہے. شعر کو پرکھنا صوتیہ اعتبار سے، اس میں حرکات و سکنات کیسے آتی ہیں، لے کیسے بنتی ہے، سر کیسے بنتی ہے، اور کسی شعر کے دو مصرے یا کسی ایک غزل کے سارے شعر یا کسی قطعے کے چار مصرے وہ کس طرح آپس میں ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں، پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی. اس میں جو بنیادی چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی حرکت اس میں کتنی ہے، سکون کتنے ہیں، کتنے لفظ متحرک ہیں، کتنے لفظ ساکن ہیں، وہ کس ترتیب میں آئے. ایک مصرے میں جو بھی اس کی ترتیب بنتی ہے اس کو اس کا وزن کہا جاتا ہے. اب یہ اوزان جو ہیں یہ بے شمار ہو سکتے ہیں. اردو میں بہرحال تقریباً 40 یا اس سے کم اوزان بنتے ہیں. سارے جو زیادہ چلتے ہیں تو باقی صاحبوں وہ تجربہ کرنا، نئے نئے تجربات کرنا، وہ تو ہر بندے کی اپنی اپنی اپج ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنی صلاحیت دے دے اس پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی. لیکن ایک عام سا جائزہ یہ ہے کہ 30-40 وہی ہیں بہور جو بار بار ہم سارے شاعروں کے ہاں دیکھتے ہیں. اب اس علم روز کی ابتدا ہوئی جناب، ایک صاحب تھے خلیل بن احمد، ان کا تعلق عراق سے بتایا جاتا ہے. واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ سن لیجیے، وہ خاصی دلچسپ کہانی ہے. ایک بار صاحب حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں بیت اللہ شریف میں جا کے انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا علم عطا کر جو تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو. ہے نا، بڑی عجیب دعا تھی. بہرحال اس نے دعا کی، حج کیا. حج کے دوران ہی وہ مکے کے بازار میں جا رہا تھا. تو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ایک پیشہ ہے ٹھٹھیرے، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ٹھنڈی کوٹ، یعنی لوہا جو پتلا ہوتا ہے، ٹین، اس سے وہ چیزیں بناتے ہیں اور زیادہ کام ان کا ہتھوڑی کا ہوتا ہے. باقی چیزیں ہوتی ہیں ساتھ، ظاہر ہے. تو ایک ٹھٹھیرا اپنی دکان پہ بیٹھا کام کر رہا تھا تو وہ ہتھوڑی چلا رہا تھا، ایسے کہہ لیں ٹھک 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 ٹھک. خلیل بن احمد ٹھٹک گیا نا وہاں. او یار یہ تو بڑے کام کی چیز ہے. اس میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو کس کو لمبا کرتے ہیں، کس کو چھوٹا ادا کرتے ہیں، کہاں ہم رکتے ہیں، جزم کہاں آتا ہے، حرکت کہاں آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس نے باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا. وہ اب اس علم ایک بن گیا، شعر کا علم. اب اس نے اس کو نام دے دیا علم عروض. عروض کہاں سے آ گیا صاحب؟ یہ لفظ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ
بہت پرانے زمانے میں مکہ شہر کا نام ہوا کرتا تھا عروس. تو خلیل بن احمد نے وہی نام جو ہے وہ اپنے علم کو دے دیا کہ ایک ایسا علم جو مجھے مکے سے حاصل ہوا ہے، تو لہذا یہ علم عروس ہے. چلیے وہ متعارف ہو گیا اس کا علم عروس کے طور پر، گفتگو ہوئی، اس کے شاگرد بنتے چلے گئے. ایک اس کے شاگردوں میں ایک بندہ تھا محمد الدمنہوری. اس نے اپنے استاد کے کام کو جمع کیا. خلیل بن احمد کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے، اس کی جتنا کام ہے اس میں وہ محمد الدمنہوری جو ہے وہ بنیادی آدمی ہے، اسی کے حوالے سے ساری باتیں چلتی ہیں. اس نے کتاب جسے عربی زبان میں رسالہ کہا جاتا ہے، تو رسالے ترتیب دی ہے. خلیل بن احمد نے بحروں کے 5 گروپ بنائے تھے. عربی بحور کی بات ہو رہی، اور اس میں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں ارکان اس کے. انہیں اس نے نام دیا تھا دائرے. تو 5 بنیادی دائرے جنہیں کہہ لیں، ان کی ترتیب بھی ہمارے ہاں محمد کے حوالے سے ملتی ہے، اور ان سے نکلنے والی بحروں کی تعداد 29 کے قریب بنتی ہے. اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اپنے سلسلے میں. تو یہ ہے علم عروس. اب اس کے ساتھ میں ایک مختصر سی بات اور کرنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک علم صرف ہے. علم صرف میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مثلا ایک لفظ ہے فعل، اسے لفظ فاعل بنا، مفعول بنا، مفاعلہ بنا، فاعلہ بنی، اور فاعلون بنے، مفاعیل بنے. اس میں جو حرکات اور بلکہ جو الفاظ زائد ہیں، کچھ بنیادی حروف تھے، ان میں 3 ہیں، فے، عین، لام. تو باقی جو حرکات ہیں اور جو الفاظ ہیں، حرف ہیں، سوری، جو حرف ہیں اور ان کی جو حرکات ہیں، زبر کی جگہ زبر، زیر کی جگہ زیر، جزم کی طرح جزم رکھنی پڑتی ہے. یہ علم صرف کی بنیادی ضرورت ہے. اگر آپ وہ زبر زیر پیش کو بدل دیں گے تو اس کے معانی بدل جائیں گے، جیسے فعالہ اور فعیلہ کے معنی مختلف ہے. عربی کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن علم عروض میں یہ ہے کہ حرکت کے مقابل حرکت ہونی چاہیے. زبر کے مقابلے میں زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، پیش کے مقابلے میں زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے. خیال صرف یہ رکھا جاتا ہے کہ حرکت کے مقابلے میں حرکت اور سکون کے مقابلے میں سکون آئے. سکون جزم کو کہتے ہیں. یہ ہے علم عروض کی بنیادی بات. اب کچھ چیزیں، ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، ادب سے بڑا تعلق ہے ان کا، نثر لکھتی ہیں، بڑی اچھی نثر لکھتی ہیں، شعر وہ بہرحال نہیں کہتی. تو ایک دفعہ شغل میں کہہ لیجیے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آصف صاحب تو بات اٹھائے پھرتے ہیں، ترازو اٹھائے پھرتے ہیں. اب بات تو انہوں نے کر دی، لیکن میں سوچا کہ بات انہوں نے بڑی پتے کی ہے. یہ جنہیں ہم ارکان کہتے ہیں نا، آپ نے پڑھے ہیں، مفاعیل، مفاعیل، فعول، فاعلات، فاعلات، فاعل، مستفعل، مستفعل، مستفعل وغیرہ. ان کو رکن کہا جاتا ہے، اور ایک سے دوسرے رکن کا جو فرق ہے وہ یہی حرکات و سکنات کی ترتیب کا فرق ہے. تو یہ ہم باٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. کسی مصرعے کا وزن تولنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے باٹ کس ترتیب سے رکھے جاتے ہیں. اب وہ آپ کو رکھنے آ گئے تو علم عروض کا جو اطلاقی پہلو ہے وہ آپ نے اس کو قابو کر لیا.
باقی علم کی باریکیاں ہیں، اس میں تو یہ ہے صاحب کہ آپ جتنا ڈوبتے چلے جائیں گے، جتنا گہرا جائیں گے، اتنے قیمتی موتی نکال کے لائیں گے. لیکن ایک جو علم روز سے مستفید ہونے والا عام آدمی ہے، عام شاعر ہے، اس کا اطلاقی پہلو کافی، حرکات و سکنات کی ترتیب اور جو معروف ترتیبیں ہیں ان کا اگر اسے پتہ ہے تو اس کے لیے یہ بہت کافی ہے. اردو میں جب یہ آیا علم عروض، تو ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں نجم الغنی نجمی، ان کا زبان پر بہت بڑا کام ہے، بہت زیادہ کام ہے زبان کے ہر پہلو پر. ایک ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، بحر الفصاحت. بحر الفصاحت میں انہوں نے علم عروض کا ایک باب رکھا جو ہماری عام کتابوں سے بھی بڑا ہے. تو یہ جس چیز کو روایتی علم عروض کہتا ہوں، اس کی بنیاد نجم الغنی نجمی کا بتایا ہوا وہ جو نظام ہے وہ ہے سارا. اب اسی نظام پہ چلتے رہے لوگ، چلتے رہے، لیکن اس میں یہ محسوس کیا گیا کہ اس میں کچھ چیز یا تو مشکل تھی یا مشکل بنا دی گئی ہے یا مشکل ہو گئی، جو کچھ بھی تھا. کراچی سے ایک صاحب اٹھے، پروفیسر حبیب اللہ خان غضنفر نے یہ کیا کہ وہ جو بہور کے نام ہوتے تھے ضیافات سمیت، اور وہ خاصے لمبے نام بن جاتے تھے بحروں کے، اور پھر ضیافات کی تعریف اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو یاد رکھنا اور کرنا کرانا جو تھا، عملی اطلاق کے لیے حبیب اللہ خان غضنفر نے یہ کیا کہ جو بحریں معروف ہو چکی تھیں ان بحروں کو نئے نام دے دیے، جن کے پہلے سے نام موجود تھے اور اسی نام سے معروف تھیں، جو آسان تھیں، اردو کے مزاج کے قریب تھیں، وہ ویسے کی ویسی رہنے دیں. جو اردو میں نئی بحریں آئیں جو فارسی اور عربی عروض سے مختلف تھیں، اس کو انہوں نے نام دے دیے. تو یوں ایک ان کا اپنا کام اردو کا عروض اس نام سے دستیاب ہے. میں نے کراچی سے فائل منگوائی تھی کتاب اپنے ایک دوست کے ذریعے، تو یہ کتاب بازار میں دستیاب ہے. اب میں نے اس میں صرف یہ کیا ہے کہ پروفیسر غضنفر کے کام کو آگے بڑھایا ہے، اور مجھے غضنفر کے ہاں بھی جو الجھنیں محسوس ہوئیں، سچی بات ہے، وہ لگی لپٹی رکھے بغیر. اب میں نے اپنے تئیں یہ کوشش کی ہے کہ میں اس کو سیدھا کر سکوں. جتنی میری حیثیت تھی، جتنی میری علمی استعداد تھی، اس کو میں نے کام میں لایا ہوں. اور ایک کتاب میری فائلات کے نام سے آئی ہے سب سے پہلے، اس کے بعد دوسری جو کتاب عروض پر آئی ہے اس کا نام ہے آسان عروض کے 10 سبق. تو نام سے ظاہر ہے کہ میں نے ان کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس وقت ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز میری ایک تیسری کتاب ہے زبان و بیان کے حوالے سے، اس کا نام ہے یہ شعر و سخن کے حوالے سے. تو ہم اس کتاب کو لے کر چلیں گے. اس میں روز کی باتیں بھی ہیں، گرامر کی باتیں بھی ہیں، ہجوں کی باتیں بھی ہیں، ضرب الامثال کی باتیں بھی ہیں، ترکیب اور مرکب تام، مرکب ناقص، یہ ساری باتیں ہیں. تو وہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو ہمارا اگلا جو سبق ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کتاب میں سے وہ پہلا سبق ہوگا. اب ظاہر ہے میں نے کتاب نہیں پڑھ کے سنانی، آپ کو آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہے. اس کو اب درس نہ سمجھیے، گفتگو سمجھیے، اور اس گفتگو میں جو کچھ رہ جاتا ہے، کہیں کوئی الجھن رہ جاتی ہے، بلا تکلف وہ بیان کیجئے، اپنے تبصرے میں لکھیے، سوال کیجئے. تو
اعتراض بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو ذرا تھوڑی سی میری حوصلہ افزائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے، تاکہ میں کام چلا سکوں کم از کم۔ وہ ذرا تھاپڑا ملتا رہے نا تو وہ اچھی بات ہوتی ہے، ورنہ بندہ تھکتا کم ہے اور ہارتا زیادہ ہے۔ تو ساتھ رہے گا انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں بھی، اور پھر دعا کیجئے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یوں بھی میں آپ کی دعاؤں کا طالب رہا کرتا ہوں، تو دعاؤں کی طلب ہے۔ فی الوقت اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ فی امان اللہ۔